السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال تبارک وتعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام دوائے شافی، اور بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں پیش کی جانے والی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کما حق سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع وہ عنوان ہے جو اس سے پہلے پروگرام میں ہم نے پیش کیا تھا۔ ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن ابو بکر بن ایوب الدمشقی المعروف بابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب الداء والدواء میں اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ انتہائی حساس عنوان ہے، اس لیے کہ بہت بڑے بڑے مثقف صاحب علم اور صاحب علم و فضل، یہاں تک کہ وہ بھی اس مغالطہ اور شک و شبہ میں پڑھ کر ضائع ہوئے، اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا اور لوگوں کا بھی انہوں نے نقصان کیا۔ یہ دل کا بہت بڑا ایسا مرض ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے میں تندرست اور توانا ہوں، لیکن اس کے ساتھ اسی وقت وہ بہت ہی زیادہ ایک مہلک خاموش مرض میں مبتلا ہوتا ہے، جو اس کے ایمان کو، اس کے عقیدے کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ دیمک لکڑی کو چاٹ کر۔ تو میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو کچھ تحریر کیا ہے، جو جس طرف رہنمائی کی ہے، بہت سی آیات قرآن حکیم سے، نصوص شرعیہ وہ لائے ہیں، یہ واضح کرنے کے لیے کہ اس دنیا میں جو انسان عمل کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے یا برا، اسی کے مطابق ہی اس کو آخرت میں جزا ملے گی۔ گویا کہ آخرت میں جو ناکامی اور کامیابی ہے وہ اس کا انحصار اس دنیا دار العمل میں کیے جانے والے نیک اعمال یا بد اعمال پر ہے۔ تو جیسا انسان بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ اس دنیا کو اللہ نے آخرت کی کھیتی بنایا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ تو افعلوا ما شئتم کما تدین تدان، افعل ما شئت۔ تو اللہ نے تجھے جہاں تک شرعی امور میں اختیار دیا ہے اسی میں باز پرس ہوگی، اور اسی دائرہ کار میں جو بھی عمل ہوگا اس کے مطابق جزا ہوگی۔ اللہ جزا کو ضائع نہیں کرتے، عمل کی جزا دیتے ہی دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ لیکن یہ اس کے ساتھ ہی ذہن میں رہے کہ اللہ اسی کو ہی جزا دیتے ہیں، اسی کو ہی راہ حق دکھاتے ہیں۔
سیدھی راہ پہ چلاتے ہیں، جو نیک نیتی سے، صحیح اور درست ارادے سے سیدھی راہ پر، صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جن لوگوں نے ہماری سیدھی راہ میں، دین کے معاملے میں کوشش اور محنت کی، کوشش اور محنت کا پہلے ذکر آیا ہے، یہ مطلوب ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ، تو اس کے بارے اس کی جزا ہے کہ ہم ضرور اس کو سیدھی راہ پہ چلائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جو کوشش ہی نہیں کرے گا، جو اس طرف سوچے گا ہی نہیں، اور اپنے آپ کو جھوٹی امیدوں کا شکار کر کے اپنے آپ کو اپنے تئیں وصف سے دے کر مطمئن کرتا رہے گا، تو اس کے لیے بڑی ہی خوفناک صورتحال جو کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن سب سے بڑھ کر یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، صاحب مال ہیں، صحت و تندرستی اور ہر قسم کی نعمت ہمیں میسر ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم صحیح اور درست راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا بعد والی زندگی اگر ہے تو اس میں بھی ہم ٹھیک اور درست راستے پہ چلنے کی بنا پر جزا کے حقدار ہوں گے، کامیاب و کامران ہوں گے، یہ ان کا وسوسہ تھا۔ تو جس کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین نے متنبع فرمایا کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بدبختوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے کہ یہ کھا لیں، پی لیں، مزے اڑا لیں، اور لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، جھوٹی امیدیں جو اپنے آپ کو دلا رہے ہیں، پھر جلدی انہیں ہر چیز کا علم ہو جائے گا، سب کچھ معلوم ہو جائے گا، فسوف یعلمون۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ وسوسہ، یہ ہے وہ مغالطہ، یہ ہے وہ شک و شبہ جس میں بہت سارے اہل ایمان بھی شکار ہو کر اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے، اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر بیٹھے۔ علامہ موصوف رحمہ اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے مجھے یہاں تک کہا کہ میں تو جو بھی عمل کرتا ہوں وہ تو کرتا ہی ہوں، لیکن ان اعمال کے ساتھ میں ایک دن میں 100 بار یہ پڑھ دیتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اب یہ ہے کہ اگر میرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ من قال فی یوم سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ تو حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے آپ کو جھوٹی امید دلانے کے لیے یہ نص پیش کی کہ میں جو بھی عمل کرتا ہوں، جیسا بھی ہوں، جتنا بھی گناہ گار ہوں، جب حدیث میں آ گیا کہ جس نے 100 بار یہ الفاظ کہہ لیے تو اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ ہے وہ مغالطہ جس میں اکثر لوگ ایسے ہی اپنے آپ کو فریب دیتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اعمال سے پیچھے رہتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع و عرید ہے، اللہ کی رحمت تو اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، اللہ کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے۔ تو صحیح نصوص ہے ان رحمتی غلبت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو غالب کر دیا، لکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے غصہ اس پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ حاوی ہے۔
تو اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے وہ عمل سے پیچھے رہتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فطارتاً یرتب الحکم الخبری الکونی والامر الشرعی علی الوصف المناسب لہ کقولہ تعالی۔ تو اللہ کا الحاکمین اس دنیا میں ہونے والے اعمال کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، انہی اعمال کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی و ناکامی سے یعنی انسان ہمکنار ہوگا اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت طاہرہ ہے اور اللہ اپنی سنت کے خلاف نہیں چلتے کرتے۔ فرمایا کہ پہلی جو انہوں نے دلیل دی وہ کیا کہ ان اقوام نے جن کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ میری اطاعت و فرما برداری کرو، میرے پیغمبر کی نافرمانی نہ کرنا وگرنہ میری پکڑ آئے گی، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ فرمایا فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم کونوا قردة خاسئین۔ جب وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، سورہ اعراف کی یہ آیت مبارکہ ہے اور اس میں بنی اسرائیل اہل یہود کا وہ ذکر ہے جو اہل بستی پر مقیم تھے، اور یوم السبت کو اللہ نے حکم دیا کہ مچھلی کا شکار نہ کیا جائے۔ شروع میں وہ باز رہے، آہستہ آہستہ ان کے دل و دماغ میں اللہ کا خوف نافرمانی کا ختم ہو گیا، شیطان نے وسوسے دیے، تو ایک وقت کے بعد تک انہوں نے ہیلے تلاش کیے اور ان ہیلوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہ سرکشی کی انہوں نے کہ ایک دن جس دن بہت زیادہ مچھلی آتی اس وقت دن شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے جال پھینک دیتے تاکہ وہ مچھلی پھنس جائے، اور آئندہ دن جس دن حکم تھا، اجازت تھی، اس دن وہ پہلے دن کی جو جال میں پھنسی ہوئی بہت زیادہ مقدار میں مچھلی ہوتی تھی وہ اس کو پکڑ لیتے۔ تو اس طرح ہیلے کرتے رہے، ایک وقت آیا کہ وہ ہفتے کے دن بھی شکار کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ جب انسان جرت کرتا ہے نافرمانی پر تو اس کی نحوست اور اس گناہ کی غلاظت وہ اس پر پڑتی ہے اور گناہوں کو جنم دیتی ہے، یہاں تک کہ سرکشی کا شکار ہوئے۔ اللہ نے فرمایا قلنا لهم کونوا قردة خاسئین کہ اب تم کیا بن جاؤ، بندر بن جاؤ۔ ناظرین دیکھیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کس قدر واضح ایک آیت مبارکہ لا کر یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے جس عمل سے انہیں روکا انہوں نے نافرمانی کی، اور آخرت تو جزا ہے ہی، دنیا دار العمل ہے، لیکن اللہ نے ان کو دنیا میں ہی پکڑ لیا۔ تو گویا یہ اس بات کی بین دلیل اور ثبوت ہے کہ اعمال پر اس کی جزا مرتب ہوتی ہے، جیسا عمل ہوگا ویسی ہی جزا ہوگی۔ اور اپنے تئیں دھوکہ دینا، یہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور ہم حسن اخلاق میں بڑے اچھے ہیں، ہم بڑے مہمان نواز ہیں، ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں جو کہ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن لوگوں سے صحیح سلوک نہیں رکھتے، پھر یہ کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو اس قسم کے بہانے، ہیلے اور وسوسے اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ تو بڑا ہی خوفناک یہ منظر تھا اس قوم کے بندر بن جانے کا۔ اللہ اکبر! عذاب ان پہ ٹوٹا کہ جیسا کہ روایات میں ہے 3 دن تک ان کی شکلیں جو بندر بن گئیں تو وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، دماغ اور سوچ فکر انسانوں والی ہی تھی، پہچانتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، روتے تھے۔ تو اسی چیخ و پکار اور رونے میں ہی 3 دن تک یہی کیفیت رہی، اس کے بعد وہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اگرچہ بعد لوگوں نے تکلف کرتے ہوئے یہ تعویل کی ہے کہ وہ بندر تو نہیں بنے بلکہ ان کے چہروں پہ ایسے ورم پیدا ہوئے
اور ان کی شکلیں ایسی بگڑ گئیں کہ بالکل ایسے دکھائی دیتے تھے جیسے کہ بندروں کی تصویریں ہیں، شکلیں ہیں، تھے وہ انسان ہی۔ لیکن یہ ایک تکلف ہے، اللہ کے احکامات جو واضح ہیں بالکل، اور جس میں یہ کلیئر دین سن یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کوئی ان میں ابہام نہیں کہ کونو قردۃ خاسئین، کہ بندر بن جاؤ۔ دوسری آیت مبارکہ جو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حوالے سے پیش کی ہے، وہ بھی سورہ الزخرف کی ہے، اور مختلف قرآن حکیم میں آل فرعون کا اور ان کے رویے کا، نافرمانی کا، پیغمبروں کی مخالفت کا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہم السلام کی انہوں نے مخالفت کی، ان کی تعنت اور ضد اور ہٹ درمی کا جا بجا ذکر ہوا ہے، اور بالآخر ان کی ہلاکتیں اور ان پر جو عذاب آئے ان کا بھی پھر ذکر ہوا ہے، اور اس دنیا میں ہوا ہے، حالانکہ اصل سزا اللہ نے آخرت میں رکھی ہے۔ اور بہت سارے ایسے نافرمان ہیں، سرکش، اسی طرح ڈس بلیورز جو کہ غیر مسلم بھی ہیں، وہ اللہ ان کو اس دنیا میں نہیں پکڑتے، نہ سزا دیتے ہیں، بلکہ دنیا ان پہ فراخ کر دی جاتی ہے، کھول دی جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہی بہت سارے مسلمان اہل ایمان بھی دھوکہ کھاتے ہیں کہ وہ نافرمان ہو کر بھی غیر مسلم، مشرک، کافر، یہود، نصارہ، یہ ساری قومیں، ان کو دنیا اور جہاں کی ہر قسم کی نعمت میسر ہے، فراوانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ان پہ بھی مہربان ہے، تو ہم پہ کیوں نہیں ہوگا مہربان؟ ہم تو پھر مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں اور دین والے ہیں، اہل توحید ہیں، وہ اعمال سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ علامہ موصوف نے پوری آیت مبارکہ تو ذکر نہیں کی، لیکن یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ محل استشہاد ہے کہ جب انہوں نے اپنے اعمال سے ہمیں ناراض کر دیا، ہم غضبناک ہوئے، انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہ وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، اس قسم کی آیات، اس قسم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے، لیکن اللہ کی دیگر جو اپنی بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ اکبر، اس قسم کی آیات سے صرف نظر کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ احکم الحاکمین، جو کچھ ہم نے اس درس میں آج کے سنا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، اس کو سمجھنے اور عملی زندگی میں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔